سے اب شمع افروز زیدی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میری تو مسرور یہاں باتیں اتنی یادیں وابستہ ہیں کہ میں مطلب بتا ہی نہیں سکتی اس وقت۔ وہ اتنی سی بات ہے کہ جب میرے پاس سب سے پہلے میرے پاس خبر آئی، میں نے فوراً بنات کو بھیجی تو عجیب کیفیت ہو گئی تھی میری کہ اتفاق سے میرا بیٹا میرے سامنے تھا۔ کہنے لگے امی کیا ہوا آپ کو، اچانک کیسی خبر پڑھ لی آپ نے؟ بس میرے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، ایک بات ان کی یاد آنے لگی جو سمجھیے 92 میں نے، اس سے پہلے بہت پہلے سے چھپ رہی تھی، لیکن میں نے باقاعدہ ان کو جب دفتر 20 صدی تشریف لائیں اور ہماری ان سے گفتگو ہوئی، جو انداز وہ دل پہ مطلب ایک یاد جو میری آنی شروع ہوئی ہے، ایک بات۔ اور پھر میری کیا ہوتا تھا کہ رحمان صاحب کہتے تھے بھائی خط لکھو رائٹر کو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں کہا دیکھیے میں اپنے لیول پہ خط لکھوں گی، آپ کی طرف سے نہیں لکھوں گی۔ خیر بہرحال جب میں خط لکھتی تھی، ہاں وہ بات تو بتانی بھول گئی کہ جو وہ کہنے لگی ارے میں تو تمہیں بڑی بزرگ ہستی سمجھتی تھی رحمان نیر کے حوالے سے، تم تو بالکل بچوں کی طرح ہو۔ خیر بہرحال ان کی وہ تھی محبتیں، ان کی اتنی یاد آتی ہیں، اتنی دیر تک باتیں ہوا کرتی تھیں، کہانی بھیجتی تھیں۔ پھر ابھی شاید میں نے کہا کہ 20ویں صدی اور شمع، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 20ویں صدی میں بڑے بڑے پروفیسر حضرات، یعنی کہ پروفیسر محمد حسن، پروفیسر قمر رئیس، کوئی ہے ہی نہیں ایسا بچا ہوا جو نہیں، بلکہ اسمت چغتائی نے ایک بار اعتراف کیا تھا کہ میں بہت چھپی ہوں، لیکن جب 20ویں صدی میں چھپی تو پتہ چلا کہ کتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں، مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوا، مطلب ان کو فخر حاصل ہوتا تھا اس بات پر۔ تو وہی ہماری مسرور آپا تھی، ان کے 2 ناول ہمارے ہاں چھپے، بے شمار کہانیاں چھپیں۔ بس میں کس کا ذکر کروں، عجیب کیفیت ہو رہی ہے میری۔ ان کی محبتیں کچھ مت پوچھئے، جب پہلی بار ان سے ملاقاتیں بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن ان کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور جیسے ہی ہمیں خبر ملی تو رحمان صاحب کا تھا بھائی ہم لوگ تو یعنی رائٹر سے بالکل گھریلو تعلقات ہو جاتے ہیں، ہم دونوں گئے وہاں پر، لیکن کس قدر مطلب ہم سوچ رہے تھے ہم کی کیا حالت ہوگی، لیکن کس قدر سکون سے ملی اور ایک دم بس رحمان صاحب کے گلے لگ کے رونے لگی۔ تو میرے تو اس پر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد خط لکھتی ہیں کہ شمع تم دونوں آئے، میرے غم میں شریک ہوئے، وہ آج خط میرے پاس اثاثہ ہیں ان کے، میرے کم سے کم کتنے خط ہیں میرے پاس جو رائٹر کے موجود ہیں، مسرور اب وہ میرے لیے بہت قیمتی ہو گئے ہیں۔ میں کچھ زیادہ نہیں بول سکتی، ان کی کس بات کو یاد کروں۔ وہ اتنی سی بات ہے کہ ان جیسی محبت کرنے والی، یعنی کہ رائٹر تو تھی ہی وہ بہت بڑی، میں تو ان کو بڑی رائٹر مانتی ہوں، ان کے کتنے ہی ناول چھپے لیکن باقاعدہ سیریلائز ہوئے۔ انہوں نے کہا میرے ناول بہت چھپے شمع، لیکن جب سیریلائز ہوتے ہیں ہر مہینے اس کے 8-10 صفحے آتے ہیں، گویا کہ اشتہار چھپ رہا ہے ایک رائٹر کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے وہ کہتی ہیں، ہمیشہ کہتی تھی مجھے کچھ ہی مطلب نہیں ہے کہ 20ویں صدی عوامی پرچہ ہے یا ادبی پرچہ ہے، بس مجھے تو اتنی بات معلوم ہے کہ جس کو اپنی شناخت قائم کرنی ہے وہ 20ویں صدی میں چھپ جائے، اس کی شناخت قائم ہو جاتی ہے۔ بس میری دعا ہے۔ اور سحرش اور یہ جب ہم جہاں گئے تو بہت چھوٹی تھی سحرش اور یہ دونوں، تو ان کی باتیں تو اس قدر کرتی تھیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھ سے کہنے لگی شمع مجھے بیٹی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو آپ چلی جائیے، ایک بیٹی ان کی پاکستان میں ہے۔ کہنے لگی ہمت نہیں ہے میری جانے کی۔ اتفاق سے جب وہ پاکستان سے ابھی آئیں پچھلے دنوں ان کے انتقال سے چند مہینے پہلے، تو مجھے خبر دی شمع وہ آ گئی ہے، میری بیٹی آ گئی ہے، اور بہت خوش تھیں، بہت زیادہ، بہت دیر تک۔ میں کہا آپ اتنی دیر تک مجھ سے باتیں مت کیجیے، ان سے باتیں کیجیے۔ تو پھر جب وہ چلی گئی پھر بڑی لمبی گفتگو کی میری دل کی، وہ مطلب دنیا بھر کی باتیں انہوں نے کی۔ بہرحال وہ اتنی پیاری تھی، اتنی محبت کرنے والی تھی، مجھے لگتا ہے مجھ سے ہی نہیں جو بھی ان کے قریب گیا سب یہ لگتا ہے کہ وہ میری اپنی تھی، وہ میری اپنی تھی۔ ہماری تو خیر بہت ہی قریبی تعلقات تھے، لیکن سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بہت قریب تھی ہم تھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے بچوں کو سکون عطا فرمائے، کیونکہ ایسی پیاری محبت کرنے والی جن کو جو ہم غیر تھے، خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ ہمیں اپنی سگوں سے بڑھ کے لگتی تھی، تو ان کے اپنے اپنوں کا کیا حال ہوگا اس وقت۔